والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج پرائم ٹائم میں میں ترکی کے وہاں کے اقتصادی مضبوطی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے ملک کے حالات پر بات کر رہا تھا، وہاں کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ آج ترکی کی جانب سے، دراصل ٹرمپ کی جانب سے ایک اہم ترین بیان آیا ہے۔ اس بیان کے تناظر میں میں آپ لوگوں کو یہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس ترکی کو اقتصادیات اور معاشیات کو نیچے ڈالنے کی کوشش کیا تھا امریکہ، آج وہی امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ ترکی کتنا ترقی یافتہ ملک ہے اور وہ معیشت میں کس قدر مضبوط ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اطلاع دی ہے کہ وہ ترکی کو بعض مصنوعات کو امریکہ میں بلا کسٹم داخلے کا موقع فراہم کرنے والے عمومی ترجیحات سسٹم پروگرام کے، جس کا اطلاق ترقی پذیر ممالک پر کیا جاتا ہے، سے خارج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دراصل میں آپ کو سمجھا دوں کہ حالیہ ہندوستان اور پاکستان کو امریکہ نے بلا کسٹم یعنی کسٹم ڈیوٹی کے علاوہ کچھ خاص کر کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں ایسے ممالک کو جن کو ترقی یافتہ مانی نہیں جاتی اور وہ کسٹم ڈیوٹی معاف ہوتی ہے۔ اب اس نے اعلان کیا ہے کہ اب اس میں جو کسٹم ڈیوٹی معاف ہوتی ہے کچھ مصنوعات کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے، اس میں امریکہ اور بھارت کو نہیں رکھے گا، معاف کیجیے گا، ترکی اور بھارت کو نہیں رکھے گا، ان کو کسٹم دینا پڑے گا۔ اب ٹرمپ نے جب اس بات کا اعلان کیا تو اس کے جواز میں کیا اس نے اعلان کیا ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں ٹرمپ کے اس کے جواز کے طور پر ترکی کی ترقی یافتہ معیشت کو پیش کیا ہے، یعنی صدر امریکہ کی جانب سے کانگریس کو روانہ کردہ خط کی اشاعت وائٹ ہاؤس نے کر دی ہے۔ اس خط میں 1974 ٹریڈ لا کے متعلقہ شق کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو ترکی کو عمومی ترجیحات سسٹم پر مبنی پروگرام سے ترکی کو خارج کرنے کے ارادے سے مطلع کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ کسٹم فری جتنے بھی اس وقت مصنوعات ترکی کو جاتے ہیں، برآمد کیے جاتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے آپ کو اب کسٹم ادا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس خط میں مندرجہ ذیل الفاظ لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اسے جی ایس پی سے استفادہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ غربا کی تعداد میں گراوٹ، فیکس قومی آمدنی اور تجارت کیے جانے والے ممالک کے ساتھ گردشی خسارے میں کمی اور ترکی کے تجارتی شعبہ جات اس ملک کی معیشت کے ترقی یافتہ ہونے کا مظہر ہیں۔ علاوہ ازیں ترکی نے دو طرفہ معاہدوں کے ذریعے دیگر ترقی یافتہ ممالک کی سطح پر آتے ہوئے دیگر ممالک کے پروگراموں بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ خط میں علاوہ ازیں اس امر پر بھی زور دیا گیا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ منصفانہ اور دو طرفہ بنیادوں پر تجارتی تعلقات کو جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کانگریس کو روانہ کردہ اپنے ایک دوسرے خط میں ہندوستان کو بھی مذکورہ پروگرام سے خارج کیے جانے کی سفارش کی ہے۔ واضح ہے کہ بھارت اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، یعنی کہ غریب ملک مانا جاتا تھا، اس وجہ سے یعنی ترقی یافتہ نہیں مانا جاتا تھا، اس وجہ سے بعض مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگتی تھی، لیکن اب بھارت بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی اب کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی ہوگی۔ امریکی سرکاری ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق 1974 میں نافذ العمل ہونے والے جی ایس پی پروگرام میں ترکی سمیت 131 ترقی پذیر ممالک کو مجموعی طور پر 3474 مصنوعات کو امریکی منڈی میں بلا کسٹم کے برآمد کیے جا سکنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اب اسی چیز کو بھارت اور ترکی کو استثناء کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہوئی نا بات ترکی کی، اور آپ کو ترکی کو شاباش بولنا چاہیے کہ اس ترکی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا امریکہ، اور اس کی لیرا میں گراوٹ، یعنی وہاں کی کرنسی کا نام لیرا ہے، اس کی گراوٹ آ گئی تھی پورے امریکی منڈی میں، جب کئی سارے چیزوں پر دگنی ٹیکس بڑھا دیا گیا اور بہت ساری پابندیاں ترکی کو حالیہ جو ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس سلسلے میں میری سیدھی بات بھی آئی تھی، ویکلی سیدھی بات آئی، تو اس کو ضرور دیکھیں کہ اس وقت
لیکن اس وقت جو ہمارے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے جو اعلان کیا تھا کہ اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم کچھ ہی دنوں میں لیرا کو واپس جو ہے ڈالر کے مقابلے لا کر کے دکھائیں گے، تو آج محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مجبور کیا امریکہ کو، وہ خود اس بات کا اعتراف کرے کہ ترکی کی معیشت کتنی مضبوط ہے۔ اس کے لیے واقعی مجھے بھی شاباش ترکی کہنا چاہیے اور آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ امریکہ خود ٹرمپ کی زبانی کہلوانے پر مجبور کر دیا کہ ترکی کتنا ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے اور وہ کس انداز میں ترقیات کرتا جا رہا ہے، وہ چاہے معاشی اعتبار سے ہو۔ ابھی میرے پیچھے کچھ چیزیں بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ڈیفنس سسٹم ہے، وہ تصاویر جو امریکہ نے روس سے خریدا ہے اور خود مینوفیکچر کیا ہوا ہے، یہ والا نہیں، یہ والا تو الگ ہے، اس کی نیوز اگلے یہ وہاں کا جو ہے پورٹ ہے ترکی کا، امریکہ کا جو کسٹم ڈیوٹی کے لیے جو میں نے کہا اس کا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو چیزیں بدلی ہیں یا اس وقت بدلیں گی، وہ سارے کے سارے چیزیں ترکی کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ برکیف ناظرین، ایک اور ترکی کی خبر کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں، یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ترکی کا نیا ڈرون طیارہ انقا 2 ہے جو پہلی پرواز کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ترکیش ایرو اسپیس کمپنی ٹوساس کے ڈائریکٹر جنرل تیمل کو تیل نے کہا ہے کہ 2 روز قبل ہم نے انقا 2 کی موٹر چلا کر دیکھی، ہمارا ڈرون اپنی پہلی رواں سال میں کرے گا، یعنی پہلی ڈرون کو پیش کر دیں گے۔ درمیانی لیول پر طویل ٹیک آف اور 2 موٹروں کے ساتھ انقا 2 مانیٹرنگ اور اٹیک کے فرائض سر انجام دے گا۔ انقا 2 25,000 فٹ بلندی میں 24 گھنٹوں کی پرواز کر سکنے اور 700 کلوگرام بوجھ اٹھا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بالخصوص ترکی کی مینوفیکچرنگ ہے۔ ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے کر دوں کہ ایردوغان کا تازہ حالیہ ایک بیان آیا ہے، انہوں نے گرجتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے صدر ایردوغان نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے معاملے میں پرعزم ہیں۔ ضلع اوردو میں عوام سے خطاب میں صدر ایردوغان نے کہا کہ میری ملت کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے مستقبل کی طرح ترکی کے مستقبل کا دار و مدار بھی مسئلہ شام کے حل پر ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں ترکی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سرحدوں کی تحفظ کو یقینی بنائے بغیر مسئلہ شام کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور خبر ناظرین، یہ ضروری ہے آپ لوگوں کو سننا، کیونکہ مولود چاوشولو نے امریکہ اور اسرائیل کے ڈر سے اسلامی ممالک کی القدس کی پاسداری نہ کرنے پر ان کو وارننگ دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ترکی ہی کر سکتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوشولو نے القدس کی ضروری پشت پناہی نہ کرنے پر، یعنی کہ مقبوضہ بیت المقدس اور ہمارے قبلہ اول کو، اسلامی ممالک کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کے ضلع خطائے میں اپنی ملاقاتوں کے دوران چاوشولو نے کہا کہ القدس کے دعوے کا سب سے زیادہ ترکی نے دفاع کیا ہے، اور جہاں تک دوسرے اسلامی ممالک کا سوال ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے ہچکچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جو آواز کو دھیما رکھنے کے لیے فلسطینیوں پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ چاوشولو نے کہا کہ کیا یہ ممالک القدس کی پاسداری کریں گے؟ گزشتہ 2 سالوں سے اسلامی تعاون تنظیم میں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ اور اسرائیل سے خوفزدہ اکثریت کے ساتھ فیصلے کرواتے ہوئے ہم نے ان ممالک کی بزدلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ آزاد ممالک یہ نہیں بلکہ ہم ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ دنیا کے ساتھ زیادہ وابستگی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ چاوشولو نے کہا کہ ترکی دنیا بھر میں اپنی سفارت خانوں کی تعداد کے حوالے سے بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہمارے 242 سفارت خانے ہیں اور ہر جگہ ہمارا پرچم لہرا رہا ہے۔ سفارت خانوں کی تعداد کے حوالے سے ہم دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں سب سے زیادہ انسانی امداد کرنے والا ملک ہے ترکی۔ قوم آمدنی کے حوالے سے نہیں، مقدار کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے۔ 2 سال قبل ہم کہتے تھے کہ قومی آمدنی کے حوالے سے پہلے اور مقدار کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ ہم مقدار کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے والا ملک ترکی بن گیا ہے۔ تو ناظرین، ترکی کی تازہ اپڈیٹس ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم میں رکھنا ضروری تھا، اس لیے کہ ترکی کے حوالے سے لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ترکی کی تازہ حالات پر ہمیں واقف کراتے رہیں۔ ہم لوگ ڈیلی ویڈیو نیوز میں ترکی کی نیوز نہیں چھوڑتے، ہم ضرور لیتے ہیں، وہاں کی نیوز بیان کرتے ہیں، چونکہ اہم ترین خبر تھی اس وجہ سے آج پرائم ٹائم میں لیا۔ اور امریکہ کی زبانی جو اعتراف کیا گیا ہے ترکی کے ترقیات کو لے کر، وہاں کی معیشت کی ترقیات کو لے کر کے، وہاں کی ڈیفنس سسٹم کو اور دیگر چیزوں کو لے کر کے، ان چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا۔ امید ہے کہ یہ خبر آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ بھی محسوس کیے ہوں گے وہی بات کو جو میں نے محسوس کیا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر کسی اور عنوان کے ساتھ پرائم ٹائم میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نون والقلم وما